بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر۔ دوسرا سوال، دینی معاملات پر اجرت لینا اور دینا وغیرہ کیسا ہے؟ خواہ اس میں مدرس ہو، کتاب و سنت کی تعلیم دیتا ہے، مدرسے میں پڑھاتا ہے، خطبہ دیتا ہے، دعوت کے فیلڈ میں جا کر دینی کام کرتا ہے، تو اس کی خدمت جو کی جاتی ہے یہ تنخواہ اس کو دی جاتی ہے، اس کا شرعی حکم۔ ایک گروہ ایسا اس وقت پیدا ہو چکا ہے جو اس کو حرام کہتا ہے اور قرآن پاک کی آیات کی غلط تعویل کرتا ہے۔ وہ جو یہودیوں کے متعلقہ آیات ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے میں دنیا کی قیمت تھوڑی جو ہے یہ وصول کرتے تھے، اس کا یہ سیاق و سباق نہیں ہے۔ ایسی آیتوں کا مطلب بڑا واضح ہے کہ اللہ کے حکم میں تبدیلی کر کے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق لوگوں کو مسئلے بتائیں اور پیسے وصول کریں۔ یہ کل بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے۔ اور جو شخص صحیح کام کرتا ہے کہ قرآن پڑھاتا یا سنت پڑھاتا ہے یا قرآن پڑھ کے کسی کو دم کر دیتا ہے، نیکی کا کام اس نے کیا، اس کے اوپر اگر اس کو کوئی خدمت کرتے ہوئے اجرت دیتا ہے تو وہ اجرت بالکل جائز ہے۔ دلیل، ایک دلیل پیش کرتا ہوں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے کچھ صحابہ کرام نے سفر کیا تو ایک جگہ جا کر پڑاؤ ڈالا تو وہاں قبیلے والے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہ کی۔ اللہ کی طرف سے ایسی آفت ان پر آئی کہ ان کا جو بڑا لیڈر اور سردار تھا، کسی موذی چیز نے اس کو ڈس دیا، ڈنگ مار دیا۔ اب ان میں سے ایک بندہ دوڑا دوڑا آتا ہے اس قافلے والوں کے پاس، حل منکم من راق، اور قافلے والوں کوئی تمہارے اندر دم کرنے والا کوئی بندہ ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر ساتھ چلے گئے اور گئے، جا کر انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، اس کو دم کر دیا، اللہ نے اس بندے کو شفا عطا کر دی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے 30 بکریاں ان کے ساتھ بھیج دی۔ جب وہ 30 بکریاں لے کر آئے نا، کچھ صحابہ نے اختلاف کیا، انہوں نے کہا اس نے اللہ کی کتاب پر اجرت لے لی ہے۔ یہ مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات سنی تو آپ نے ایک تو یہ فرمایا کہ جب بکریاں آپس میں تقسیم کرنے لگو نا تو میرا حصہ بھی نکالنا۔ اگر یہ حرام ہوتا تو رسول پاک تو حرام تو دور کی بات ہے، مشکوک چیز بھی نہیں کھاتے تھے۔ جیسے حدیث بخاری وغیرہ میں ہی ہے، آپ نے کھجور کا دانہ گرا پڑا دیکھا تو فرمایا اگر مجھے ڈر نہ ہوتا یہ صدقے کا ہے تو اٹھا کے کھا لیتا۔ اسے شبہ کے پیش نظر نہیں کھایا، کہیں صدقے کا لو، صدقہ آپ کے لیے جائز نہیں تھا، تو آپ تو مشتبہ بھی نہیں کھاتے تھے۔ تو اگر بالکل حرام ہو تو اللہ کے نبی کیوں کہتے میرا حصہ بھی نکالنا؟ دوسری بات فرمائی، ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، یقیناً سب سے زیادہ اجرت کا حق جس چیز کا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو کتاب اللہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ جتنے ہیں ان کی اگر کوئی خوش دلی سے خدمت کرتا ہے تو یہ بالکل جائز اور درست ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو اگر کوئی نہیں لیتا تو یہ بھی بالکل جائز اور درست ہے۔ وہ کوئی دیتے ہیں لوگ ان کو، وہ کہتا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، تو ایسے بھی خود کفیل لوگ ہیں۔ لیکن اگر یہ کام نہ کیا جاتا تو آج دینی ادارے بالکل نہ ہوتے۔ ہر کوئی اپنی محنت مزدوری کرتا، کام میں اپنے کرتا، جدھر اس کو ٹائم ہوتا وہ نماز پڑھ لیتا۔ وہ پابند تو نہ ہوتا ایک جگہ کے اوپر جو ہے نا اس کو پابند کر دیا جائے، جہاں مرضی جائے تبلیغ کر لیتا، جہاں مرضی بیٹھ کے قرآن پڑھا لیتا، وہ کسی ادارے کا پابند ہی نہ ہوتا تو کوئی بھی دینی ادارہ نہ چلتا، دین کے دروازے بند ہو جاتے۔ شریعت نے اس کا راستہ رکھا ہے۔